رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے مقدس لمحات میں مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کانفرنس میں ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے طفیل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ امت مسلمہ کو آپ کی عقیدت و احترام میں عروج عطا فرمائے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ امت مسلمہ ان چاروں کا ہی حد درجے کا ادب و احترام کرتی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختران صالحات کے موضوع پر بھی انشاءاللہ ہم ایک مستقل کانفرنس کریں گے، جن میں چاروں شہزادیوں کے لحاظ سے جو چاروں کے فضائل و مناقب ہیں ان کو بیان کیا جائے گا۔ چونکہ اہل سنت و جماعت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جو خصائص ہیں ان پر بھی یقین رکھتے ہیں، ان کو بھی بیان کرتے ہیں، اور آپ کی
شرعی عقیدت کا بھی اہل سنت و جماعت ہی اہتمام کرتے ہیں۔ اس بنیاد پر متعدد موضوعات آپ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کے لحاظ سے ہماری گفتگو میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا جو کہ جامع ترمذی میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مرد تو بہت سے کامل ہوئے ہیں اور عورتوں میں سے جو مرتبہ کمال کو پہنچی ہیں ان میں اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 4 کا ذکر کیا، اور ان میں پہلے نمبر پر سیدہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا، پھر حضرت سیدہ آسیہ حمزہ کے ساتھ سین کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہا، اور تیسرے نمبر پہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس حدیث میں چوتھے نمبر پر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اور فرمایا کہ عورتوں کے اندر یعنی کمال کے لحاظ سے جو خلاصہ ہے وہ یہ خواتین ہیں جن کو رب ذوالجلال نے اتنا بلند مرتبہ و مقام عطا فرمایا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر اس چیز کو بھی ذکر کیا جس حدیث شریف کو طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا و فاطمۃ و علی مجتمعون ومن احبنا یوم القیامہ نأکل و نشرب حتی یفرق بین العباد، کہ قیامت کے دن میں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ذکر کرتے ہوئے فرما میں اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما ہم اکٹھے ہوں گے، اور کون ہمراہ ہوگا؟ فرما ومن احبنا، جس نے بھی ہم سے محبت کی، یعنی چوتھے نمبر پہ عطف کے ساتھ یہ ذکر کیا آنا و فاطمہ و علی مجتمعون ومن احبنا، تو اس کو عطف کے قانون کے مطابق مجتمعون سے پہلے شمار کیا جائے گا کہ میں اور سیدہ فاطمہ اور حضرت علی اور جو ہم سے محبت رکھنے والے ہیں سارے کے سارے ہم قیامت کے دن ایک جگہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ نأکل و نشرب، ہم وہاں اکٹھے بیٹھ کے کھائیں پیئیں گے۔ روز معاشر ہے ان کی زیارت کا دن، اور لوگوں کے لیے تو بڑے ہولناک مناظر ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نأکل و نشرب حتی یفرق بین العباد، یہاں تک کہ ادھر ساری انسانیت کے فیصلے مکمل ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے دن وہ جو موقف ہے جہاں ساری مخلوقات اکٹھی ہوں گی، ساری انسانیت، اور وہاں کھڑا ہونا ہی ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی کہ جب پسینہ ہوگا، گرمی ہوگی، تپش ہوگی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر بھی ہمارے لیے خصوصی اہتمام ہوگا، نأکل و نشرب، یعنی ہم اس موقع پر بھی اس خوشی کے عالم میں موجود ہوں گے، اور اتنے میں رب ذوالجلال انسانوں کے تمام فیصلے مکمل فرما دے گا۔ ایک دوسری حدیث شریف کے اندر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو اجاگر کیا جب ایک فرشتہ پہلی بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتہ آج تک پہلے کبھی نہیں آیا تھا، آج پہلی بار آیا ہے، اور
یہ مجھے خبر دے کے گیا ہے کہ امام حسن اور امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، وَإِنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ یہ اس گفتگو کا خاکہ ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت میں بڑی عظمت ہے، اور پھر یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں ہیں، یہ سرکار کے بدن مبارک کا ٹکڑا ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام و مرتبہ کو جو بیان کیا ہے وہ ہمارے خیال کی حدود سے بھی وراء الورا ہے۔ میں ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ مشکل الآثار کے اندر حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو ذکر کیا، اور دوسری طرف امام حاکم نے اس حدیث شریف کو روایت کیا۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ طیبہ طاہرہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں، ان کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ ارشاد فرمائے۔ یعنی امام طحاوی جیسے امام نے بھی اپنی کتاب مشکل الآثار، جو کہ حدیث کی کتابوں میں بڑی مارکۃ الآراء کتاب ہے، اور تطبیق حدیث کے لحاظ سے اس کو ایک مرشد اور امام کی حیثیت حاصل ہے اس کتاب کو، اس کے اندر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ہی افضل بناتی، ہی افضل بناتی اصیبت فی، کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا میری بیٹیوں میں سے سب سے افضل ہیں۔ سرکار کی بیٹی ہونا ہی فضیلت اور افضلیت ہے، اور پھر فرمایا افضل بناتی، میری بیٹیوں میں سے سب سے افضل حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور ساتھ ان کی سپیشلائزیشن بھی بیان کی۔ فرما اصیبت فیہ، یہ میری وہ بیٹی ہیں جنہیں میری عزت و ناموس پر پہرا دیتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ اصیبت فیہ، میری وجہ سے وہ شہید ہوئیں، میری وجہ سے انہوں نے مصائب کا سامنا کیا، میری وجہ سے وہ منصب شہادت پہ فائز ہوئیں۔ یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں، ان کے بارے میں یہ عام کسی کتاب میں نہیں، امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی جن کو بالخصوص حنفی فقہ میں جو جن احادیث سے استدلال کیا گیا ہے، ان احادیث کی جو فنی حیثیت ہے اس کے اسپیشلسٹ امام طحاوی ہیں۔ امام طحاوی نے مشکل الآثار، ایک تو آپ کی کتاب ہے اس کو کہتے ہیں شرح معانی الآثار، اور دوسری ہے مشکل الآثار۔ مشکل الآثار کے اندر آپ نے روایت کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بدن سے جو کپڑا لگ جائے وہ بھی افضل ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیکر کا حصہ ہیں، اور ان ساری بیٹیوں کے لحاظ سے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی افضل بناتی اصیبت فیہ، شاید یہ بہت سے اکثر لوگوں کے لحاظ سے یہ بات، یہ حدیث بالکل نئی ہوگی، پہلی بار سنی ہوگی، یہ فضیلت بھی ہے اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، اور بالخصوص عام خواتین کے لحاظ سے نہیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے لحاظ سے
ان کا تذکرہ فرما کے فرماتے ہیں یہ افضل بناتی اصیبت فیا، چونکہ ہجرت کے سفر میں ان پر حملہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں پھر شہادت ہوئی تھی، اور جب یہ شہید ہوئی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو حکم دیا، یہ بخاری شریف میں اگلے دن ہی حدیث گزری ہے کہ صحابیات کو حکم فرمایا کہ سیدہ زینب کو غسل دو اور جب غسل سے فارغ ہو جاؤ تو پھر مجھے بتاؤ۔ تو جب صحابیات فارغ ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تہبند باندھا ہوا تھا وہ چینج کر کے اور باندھ کے مستعمل کپڑا اپنا تہبند کا فرمایا یہ وہ کپڑا ہے جو میری بیٹی کے جسم سے لگنا چاہیے، یعنی بطور تبرک، حالانکہ جو جگر کا ٹکڑا ہیں وہ تو ویسے ہی برکت ہی برکت ہیں، لیکن پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو برکت اور تبرک کا سبق دیتے ہوئے کہ حصی طور پر امت میں یہ عقیدہ رائج ہو جائے تو آپ نے فرمایا کہ یہ پہلے لگنا چاہیے کپڑا، اس کے اوپر کوئی دوسرا ہو، تیسرا ہو، یہ میری بیٹی کے بدن کو مس کرنا چاہیے۔ اور وہاں پر بخاری شریف کے شارحین نے یہ لکھا کہ یہ تو پہلے بھی تبدیل کر کے کپڑا دیا جا سکتا تھا، فرماتے کہ یہ کپڑا لو، انہیں غسل دو اور غسل کر کے پھر یہ کفن پہنا دو۔ تو سب نے جواب میں لکھا کہ اصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ تازہ تازہ میری برکت میری بیٹی کو حاصل ہو، کہ ادھر سے وہ کپڑا میرے بدن سے جدا ہو اور ادھر وہ میری بیٹی کے بدن تک پہنچ جائے۔ اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا تو یہ عالم ہے کہ آپ کے وصال کے نصف صدی بعد حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو جبہ تھا اس کو بھی دھو کر صحابہ پیتے تھے تو بیماری دور ہو جاتی تھی۔ وہ نحن نغتسلها للمرضى نستشفی بها۔ تو بہرحال اس حدیث شریف کو سامنے رکھتے ہوئے پھر بھی ہم جس وقت لفظ مخدومہ کائنات بولتے ہیں، سیدہ کائنات بولتے ہیں، تو اس سے مراد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی ہوتا ہے، اور ان کی افضلیت اور آپ کی اسبقیت، اقدمیت، اولیت وہ امت مسلمہ میں ہمارے عقیدے کے مطابق ایک طے شدہ امر ہے۔ اس سلسلہ میں امام ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث پر پھر بحث کی کہ جب یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا ہی افضل بناتی، تو بناتی میں چاروں میں سے یہ افضل ہیں، تو پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی افضلیت اور آپ کا جو ایک منفرد مقام و مرتبہ ہے، صرف اس امت میں ہی نہیں ساری امتوں کی خواتین کے درمیان، اور پھر جنت کی خواتین کی سرداری، اس کے لحاظ سے اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ تو امام ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں فتح الباری شرح بخاری کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ ان ذالک کان متقدمہ ثم وہب اللہ لفاطمہ من الاحوال السنیہ والکمال ما لم یشارکها احد من نساء هذه الامۃ مطلقا، کہ یہ پہلے کی بات تھی اور یہ بھی بہت بڑی شان ہے۔ جس وقت ان کی شہادت ہوئی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جب یہ گفتگو ہو رہی تھی، اس وقت ان کا ہی یہ مقام و مرتبہ تھا، ابھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے مزید وہ کمالات عطا نہیں کیے گئے تھے جو بعد میں کیے گئے، اور بعد میں جب رب ذوالجلال نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سرکار کی دعاؤں کے نتیجے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مزید شانیں عطا فرمائیں، تو پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی افضل قرار پائیں۔ ان بیٹیوں میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں میں بھی فضیلت پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہی قرار پائی، لیکن جس وقت کی یہ بات ہے اس وقت کے لحاظ سے یہ بھی ایک حقیقت ہے اور یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دختران کے لحاظ سے کہ ہر ایک کو ہی بہت سے اعزازات خصوصیات جو ہیں ان سے نوازا گیا، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے اور بہت سے اعزازات اور انفرادی شانوں سے مختص کیا کہ جن کے اسباب و علل اور وجوہات بہت سی کتابوں میں ملتے ہیں۔ اس سلسلہ میں نے جن احادیث میں غور کیا تو ایک حدیث شریف یعنی جو صرف اسباب کے لحاظ سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى جو آیت کریمہ ہے اس سے ایک حصہ ملا ہے۔ یعنی ہمارا عقیدہ ہے نا کہ ہر گھڑی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ہر بعد والی گھڑی پہلی گھڑی سے مزید عروج ہے اور زوال ہے ہی نہیں، اور یہ وہ آفتاب ہیں جن کی تاریخ میں گرن ہے ہی نہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى کے تحت محدثین نے لکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بھی آگے، آپ کی نسبت سے بھی امت میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى کا سلسلہ جاری رہتا ہے، آپ کے صدقے اوروں کی شانوں میں بھی یوں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ پھر آپ سے تو کوئی برابری یا ہم پلہ کوئی نہیں ہو سکتا، آپ کے صدقے آپ کے نام پر، یعنی جو دوسری طرف ہے نا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ کہ دشمن جو ہے وہ تو ابتر ہو جاتا ہے، اور جو سرکار کا دیوانہ ہوتا ہے اس کو ہر گھڑی نئی شانیں ملتی رہتی ہیں۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ویسے تو جو مرتا ہے مر جاتا ہے، مگر غازی ممتاز حسین قادری یا غازی علم الدین شہید یا اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ہر بعد والی گھڑی ان کا چرچا مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کے پیش نظر ایک حدیث شریف جو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دلائل النبوت میں موجود ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں امام بہقی نے اکٹھی کی ہیں، ان میں دلائل النبوت کے اندر اس چیز کو ذکر کیا گیا ہے۔ جلد نمبر 6 میں حضرت عمران بن حسین، یہ حسین صاد کے ساتھ ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ اقبلت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا کہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما ہوئیں، یعنی آپ تشریف لائیں، تو کہتے ہیں فواقفت بین یدیہ، تشریف لائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں۔ فناظر الیہا، تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف نظر رحمت فرمائی۔ وقد ذهب الدم من وجهها، تو چہرے کی رنگت مبارک یوں تھی کہ جیسے بدن میں خون موجود ہی نہ ہو، یعنی جس طرح خون نہ ہونے کی وجہ سے بالکل زرد رنگ ہوتا ہے، تو اس طرح کی رنگت تھی۔ غالبت الصفرۃ علیہا من شدت الجوع، تو آپ کے رنگ مبارک پر زردی غالب تھی، زرد رنگ غالب تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے مبارک پر، اور سبب اس کا کیا تھا؟ من شدت الجوع، بھوک کی شدت کی وجہ سے، یعنی کافی وقت گزر چکا تھا، کئی دن گزر چکے تھے کھانا کھائے ہوئے، تو وہ جو بھوک تھی اس کی وجہ سے ایسی رنگت بنی ہوئی تھی۔
تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ خود بھی فقر اختیاری پسند فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو تو احد پہاڑ کی موبائل سروس، یعنی جہاں آپ ہوگے یہ احد پہاڑ سونے کا وہیں ساتھ ساتھ چلتا جائے گا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، تو چاہو تو میں یہ سونے کا بنا دیتا ہوں، اور چاہو تو جو دوسری صورت تھی کہ ایک تھا نبی نبوت کے ساتھ بادشاہی اور دوسرا نبوت کے ساتھ فقر، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سونے کے پہاڑ نہیں چاہتا، میں ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن کھانا کھاؤں گا، بھوکا رہوں گا تو صبر کروں گا، کھانا کھاؤں گا تو شکر کروں گا، تو یعنی خود فقر کو پسند کیا۔ تو یہاں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو جنتی خواتین کی سردار ہیں، سیدہ تو نساء اہل الجنہ، اور اتنا بلند مقام و مرتبہ ہے، آپ کی زندگی مبارک بھی مختلف آزمائشوں سے اور مختلف قسم کی ابتلا سے معمور ہے، یعنی کہیں تو کام کی وجہ سے ہاتھوں پر چکی چلانے کی وجہ سے نشانوں کا ذکر ہے، کہیں زندگی کے مختلف سالوں میں بچپن سے لے کر آخری لمحات تک مختلف قسم کے غم، حزن اور آزمائشیں ان کا ذکر ہے۔ تو یعنی یہ ساری چیزیں اس پر دلالت نہیں کرتی جس طرح کچھ آج لوگ مثلا کہتے ہیں اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر سکتے ہوتے تو اپنے نواسوں کے لیے پانی کا اہتمام کرتے، یعنی ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، کہ یہ یعنی شعبہ ایسا ہے کہ جس کے اندر آزمائش مانگی نہیں جاتی، مگر آ جائے تو اس پر صبر سے یہ ثابت کیا جاتا ہے مخلوقات کو پر واضح کرنے کے لیے کہ اللہ کے حکم پر کس طرح سر تسلیم خم کیا جاتا ہے اور کس طرح صبر کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے سرکار چاہتے تو روزانہ ہی 3 ٹائم جنت سے کھانا آ جاتا، اور یہ جو بھوک کی وجہ سے رنگ زرد تھا یہ نوبت نہ آتی، لیکن محدثین نے دوسرے مقام پہ لکھا کہ سرکار اس حد تک اپنی امت کے غرباء کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہتے تھے کہ قیامت تک جب غریبوں پر ایسا وقت آئے گا اور ان کے لیے تو جنت سے اہتمام نہیں ہوگا، تو ادھر ان کے سامنے جب یہ بات پہنچے گی کہ بھوک کی وجہ سے وہ سیدہ کہ جن کو میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا ہے انہوں نے بھی بھوک کا سامنا کیا، تو اس سے پھر غریبوں کے لیے بھوک آسان ہو جائے گی، اور غریبوں کے لیے جو ہے ان بھوک کے لمحات میں صبر کی سنت ثابت ہوگی اور ان کے لیے اجر و ثواب کے مواقع زیادہ ہوں گے۔ بہرحال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، فرفع یدہ حتی وضعها صدرها فی موضع القلادہ، جہاں ہار پہنایا جاتا ہے وہاں ہاتھ رکھا، حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وفرج بین اصابعہ، اور اپنی انگلیوں کو پھیلا دیا، ثم قال، پھر آپ نے دعا مانگی، اللہم مشبع الجاع، اے اللہ بھوکوں کو سیر کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ساتھ بیان کی، ورافع الودیع، اے اللہ پست مقام والوں کو بلند شانے دینے والے، ارفع فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو دوبالا کر دے، ارفع فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث شریف بھی شاید
بہت سے لوگ پہلی بار سنیں، میں لائیو پیش کر رہا ہوں، لیکن اس کو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الصغور الباسمہ فی مناقب سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ذکر کیا، جس طرح کہ امام بہقی نے شعب ایمان میں اس کو ذکر کیا۔ جب یہ دعا مانگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عمران بن حسین چونکہ اس موقع پر موجود تھے تو کہتے ہیں کہ قال عمران فسألتها بعد میں ایک موقع پر فی بعد میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ سوال کیا کہ اس دعا کا اثر کیا ہوا۔ فقالت ما جعت بعد یا عمران، او ما جعت دوسرا جو تلفظ کا طریقہ ہوگا کہ اس کے بعد مجھے کبھی بھوک لگی ہی نہیں، یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ان لفظوں کے اندر ایک اثر اس دعا کا بتایا، چونکہ رب ذوالجلال کی شان ہے اگر وہ کھجور میں توانائی رکھ سکتا ہے اور ہے، گندم میں توانائی ہے، یعنی بندہ کھاتا ہے تو قوت آ جاتی ہے، تو اس کے جلووں میں بطریق اولا توانائی ہے، اور ان جلووں سے توانائی پانے کے لحاظ سے ہر انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو عند ربی یطعمنی ربی ویسقینی، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزہ رکھتے تھے، یعنی افطار کے بغیر روزہ آگے ملا دیتے تھے، تو سرکار کے بدن کو تو کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن کچھ جب صحابہ نے مسلسل رکھنا چاہا تو کمزور ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب مجھے کھلا دیتا ہے اور پلا دیتا ہے۔ تو وہ رب کا کھلانا پلانا وہ اگر حلق سے اترنے والی چیز سے ہو تو پھر تو روزہ ہی باقی نہیں رہتا، تو وہ خاص جلوے ہیں کہ جن کی وجہ سے تقویت ملتی ہے اور جن کی وجہ سے بھوک کا احساس نہیں ہوتا۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جو دعا کی، اس دعا کا ایک اثر تو یہاں اس حدیث میں ذکر آیا۔ دوسرا یعنی جو ہماری بحث اس وقت جاری ہے کہ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے فرمایا ہی افضل بناتی اصیبت فیہ، اور پھر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی افضلیت اور آپ کی شان و شہرت اور آپ کا مرتبہ و مقام جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور اس حد تک آپ کو جو عظمت ملی وہ کن کن وجوہات سے، جس طرح کہ امام ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ جب وہ بات ہوئی تھی تو اس وقت انہی کا ہی سب سے بڑا مرتبہ تھا حضرت سید زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور بعد میں ملا جو مرتبہ، اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ حدیث بھی ہے کہ جس میں ہمارے آقا علیہ السلام کے جو لفظ ہیں وہ لفظ یہ نہیں ہے کہ یا اللہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک دور کر دے، یا ان کو سیر کر دے، یا ان کو کھانا کھلا دے۔ لفظ یہ ہیں اللہم ارفع فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ فاطمہ بنت محمد کی شان اونچی کر دے، یعنی پہلے بھی اونچی ہے، مزید رفعت عطا کر دے۔ ارفع فاطمہ بنت محمد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اے اللہ تو بلندی عطا فرما۔ تو وہ بلندی ایک تو اس جہت سے تھی جس کا خود ذکر کیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ مجھے وہ جو بھوک کا مسئلہ بنتا تھا پھر کبھی بنا ہی نہیں، اور دوسری طرف یہ جو مرتبہ و مقام کے لحاظ سے بلندی ہے، شان و عظمت کے لحاظ سے بلندی ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس میں یقیناً سیدہ زینب کا بھی حصہ ہے ہر بات والی گھڑی میں، مگر ان کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ دعا کی اللہم ارفع فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ ان وجوہات میں سے ایک وجہ ہے کہ جس کے ذریعے ہزارہا عظمتیں رب ذوالجلال انہیں ہر گھڑی عطا فرما رہا ہے،
اور یہ ہے سبب کہ ہم جب سیدہ کائنات اور مخدومہ کائنات کا ذکر کرتے ہیں، ان لفظوں سے، عظمت والے لفظوں سے فوراً ذہن ان کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی کی طرف ذہن متوجہ ہوتا ہے۔ تو اس کے اسباب یہ احادیث ہیں جن کا ابھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر جو الفاظ ارشاد فرمائے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے، ان میں طبرانی کی یہ حدیث ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل بنی آدم ینتمون الی عصبہ الا ولد فاطمہ فانا ولیہم وانا اسواتہم۔ ہر بنی آدم یعنی ہر کوئی نسل میں وہ اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے، اور پھر آگے جو ذکور ہیں اس کی اولاد سے ان سے اس کا نسب جاری ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوائے اولاد فاطمہ کے، اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ان کی سپیشلائزیشن ہے کہ یہ سیدہ فاطمہ کی طرف منسوب ہوں گے اور سیدہ فاطمہ کے ذریعے سے میری طرف منسوب ہوں گے، یعنی ان کی اولاد کو اولاد رسول علیہ السلام کہا جائے گا، ان کی اولاد کو اولاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا جائے گا، ان کی اولاد کو اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کیا جائے گا۔ تو یہ خصوصی طور پر یعنی انسانیت کی تاریخ میں یہ اعزاز بخشا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ اور یہ بھی یعنی سب خلاصہ اکٹھا کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار کی نسل پاک میں اگرچہ صاحبزادیاں اور بھی تھیں، مگر آگے اولاد جو چلی ہے مطلقاً یعنی نسل در نسل تو وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی چلی ہے، کیونکہ دوسری طرف جو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں ان کی ایک دختر نیک اختر کا ذکر بھی حدیث میں ملتا ہے، امامہ بنت زینب، امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ وہی حضرت امامہ ہیں کہ جن کے بارے میں بخاری شریف میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی وهو حامل امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے انہیں اٹھا لیتے تھے۔ کان یصلی وهو حامل، نماز پڑھتے تھے، ایک بار نہیں بار بار، کان یصلی وهو حامل امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے اٹھایا ہوا ہوتا تھا حضرت امامہ کو، اس حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے تھے۔ تو حضرت امامہ کی نسل جو ہے اس میں آگے کوئی اولاد پھر نہ ہوئی، اس بنیاد پر بھی یہ یعنی خصوصیت ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے تھے وہ تو ویسے ہی چھوٹی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے، اور باقی جو تینوں شہزادیاں ہیں ان کی جو حضرت امامہ ہوئی ہیں یا دیگر جو بھی، وہ آگے سلسلہ ان سے نہیں چلا ہے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چلا ہے، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خبر دی تھی، اور اس کو بھی ان کی خصوصیت قرار دیا گیا، اور یہ بھی عظمت و شان کے اظہار کا ایک سبب بنا کہ دنیا بھر میں کائنات کے اندر جو ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا واہل بیتی شجرۃ فی الجنہ اغصانھا فی الدنیا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، میں اور میرے اہل بیت ہم جنت کا درخت ہیں اور ہماری ٹہنیاں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، جس نے جنت جانا ہو ٹہنیوں کو پکڑے اور جنت میں پہنچ جائے۔ تو یہ اغصانھا فی الدنیا، تو وہ پوری کائنات کے اندر جو سعادات کا فیض پہنچا ہے وہ بھی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کے اظہار کا ایک سبب بنا۔ تو اس بنیاد پر
یعنی یہ جو فضیلت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور افضلیت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں میں یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے۔ مگر اس میں یہ بات بھی بڑی ضروری ہے کہ اب ایک فرقہ وہ ان تین کو تسلیم ہی نہیں کر رہا جن کے بارے میں یعنی یہاں تک حدیثیں ہیں کہ سرکار فرمائی افضل و بناتی، کہ سیدہ زینب میری بنات میں سے افضل ہیں، اگرچہ اس کا ہم اہل سنت ہی ایک مطلب معین کر رہے ہیں امام ابن حجر عسقلانی کے ان لفظوں سے، لیکن دوسری طرف اتنا یعنی بغض اور حسد اور ہٹ دھرمی ہے کہ سیدہ پاک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کیسے راضی ہو سکتے ہیں ایسے شخص سے کہ جو آپ کی بہنوں کا وجود ہی تسلیم نہ کرے، ان کا دنیا میں آنا ہی تسلیم نہ کرے، اور ان کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے فضائل ہی تسلیم نہ کرے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے فرمایا کہ ان سے میری نسل آگے چلے گی۔ یہاں بھی دو طرح کے سچویشن ہے، ایک تو ماضی میں ایسا ہوا کہ جب یہ مشہور تھا، حقیقت تھی کہ یہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اور پھر آگے ان کی نسل پاک یہ اولاد رسول علیہ السلام کہلاتے ہیں، تو اس وقت یعنی ہارون الرشید اور بعد کے جو حالات تھے ان میں کئی لوگ اس پہ عباسی حکمران غصہ کرتے تھے یا اموی بعض کہ ان کو اولاد رسول کیوں کہا جاتا، وہ جھگڑا کرتے تھے ان کو اولاد علی کہا جائے، اولاد رسول علیہ الصلوۃ والسلام نہ کہا جائے۔ اور اہل حق اہل سنت و جماعت نے ہمیشہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ یہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا اولاد علی ہونا تو واضح ہے، لیکن اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا اعزاز ہے کہ جو کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا۔ آج آ کے ایک دوسرا پہلو سامنے آنے لگا ہے، یہ جو کچھ لوگ جو ہیں وہ یعنی ایمان ابی طالب کی بات کرتے کرتے یہاں تک وہ چلے گئے ہیں کہ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو معاذ اللہ ذات ابی طالب میں ضم کرنے کے لحاظ سے، اور پھر یہ کہ ہم اولاد علی ہیں، ہم اولاد نبی نہیں، ہم اولاد رسول نہیں، ہماری لائن تو اوپر ابو طالب کی طرف جانے والی ہے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے جو سپیشلائزیشن ان کو دی اور جو ایک حقیقت ہے اس میں کہا کہ یہ جو ان کی نسل سے آگے نسل چلے گی قیامت تک، یہ اولاد محمد اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ان کا ایک شرف بن جائے گا۔ تو یہ یعنی جو بھی صراط مستقیم سے بھٹکتا ہے، خواہ کوئی ایک جانب بھٹکے یا دوسری جانب، تو اس طرح کی باتیں ان سے آگے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ یہ ایک افضلیت ہے کتنی بڑی کہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوئے پھر آگے یعنی اس کی نفی کرنا یا اس کے لحاظ سے کہنا کہ ہمارے شجر نسب میں تو اوپر سرکار کا نام ہی نہیں ذکر ہو رہا، جب سیدہ فاطمہ کا نام آیا ہے تو اس سے بڑی اور کیا گواہی ہو سکتی ہے کہ آگے یہ شجر نسب کہاں جا رہا ہے اور اس شجر نسب کے لحاظ سے کتنی عظمت ہے اور کتنی فضیلت رب ذوالجلال نے عطا فرمائی ہے۔ وہ چونکہ اور ایک نبوت کی اپنی لائن علیحدہ، جس طرح کہ اس فرقے میں کہا گیا کہ وہ معاذ اللہ فرشتے سے غلطی ہو گئی تھی کہ وحی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لانی تھی، اور وہ یعنی یہاں تک وہ لوگ کہہ جاتے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے افکار میں سے بھی چند اشعار میں ذکر کرتے ہوئے بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ آپ نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے موقع پر ختم نبوت کے لحاظ سے جو اشعار کہے، اور دوسری طرف جس کو مختلف
قسم کے مورخین نے ذکر کیا آپ کی طرف جو منسوب اشعار ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، والارض من بعد النبی کئیبۃ اسفا علیہ کثیرۃ الاحزان فلیبکی شرق البلاد وغربها ولتبکی مدر وکل یمانی یا خاتم الرسل المبارک ضوءہ صلی علیک منزل القرآن۔ یہ اشعار بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب ہیں، اور مختلف جو یہ سیرت کی کتابیں ہیں ان میں یہ ذکر کیا گیا کہ کہنے ارشاد فرما رہی تھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد والارض من بعد النبی کئیبۃ، کہ ساری زمین غم زدہ ہے، اسفن علیہ کثیرۃ الاحزان، یعنی زمین کا چپا چپا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر سوگ میں ہے، کیونکہ ادھر چپا چپا کو سرکار کی آمد پر خوشی بھی ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ہر ایک چپے تک فیض پہنچا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، ہر چپے کو یہ شان ملی کہ وہاں سر سجدے میں رکھیں تو اللہ کو سجدہ ہو جاتا ہے۔ فَلْيَبْكِ، سجدہ فرماتی ہیں رونا چاہیے، شرق البلاد وغربها، مشرق و مغرب کو رونا چاہیے، وَلْتَبْكِ مُدَرٌ وَكُلُّ یمانی، قبیلہ مدر کو اور ہر جو برکت والا ہے، یمن والا ہے اور ایمان والا ہے، یا خاتم الرسل المبارک ضوءہ، ختم رسل کا خصوصی طور پر ختم نبوت کا اس میں ذکر کیا، اور یا کے ساتھ ذکر کیا، جو کہ اہل سنت و جماعت کا آج بھی ایک پہچان ہے پہچانوں میں سے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مساجد میں لکھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگاتے ہیں، یا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یعنی بعد از وصال رسول علیہ الصلوۃ والسلام یا کے ساتھ سرکار کو پکارنا، یہ سنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، کہ آپ نے فرمایا یا خاتم الرسل المبارک ضوءہ، کہ جن کی ضوء روشنی بڑی مبارک ہے، صلی علیک، اب کاف سے پھر خطاب کیا، یعنی اس کاف کے خطاب کی وجہ سے لوگوں کو اعتراض ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کاف آپ خطاب کا کیوں بولتے ہیں؟ اس طرح کہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو یعنی ہم تو علیہ کے بھی قائل ہیں مگر کاف خطاب بھی جائز سمجھتے ہیں، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صلی علیک یہ لفظ ارشاد فرمائے، کاف ضمیر خطاب کی بولی کہ درود پڑھا آپ پہ اے میرے ابا جان، کس نے؟ منزل القرآن، قرآن نازل کرنے والی ذات رب ذوالجلال نے آپ پر درود و سلام کا اہتمام کیا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، یعنی اپنے چند اشعار کے اندر بھی اس مضمون کو لازمی سمجھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کرنا، سرکار آخری نبی ہیں اور آپ کی نبوت برقرار ہے، اور ختم نبوت کا یہ مطلب ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور خاتم الرسل کے ساتھ آپ کو تعبیر کیا گیا۔ ختم نبوت ہر دور کے اندر امت مسلمہ کی ایک آزمائش رہی ہے، اور اس پر سب سے زیادہ قربانیاں امت مسلمہ نے پیش کی ہیں، آج بھی اس سلسلہ میں آزمائش ہے۔ اب دیکھو ایک تحریک ملک میں چل رہی ہے پی ڈی ایم کے لحاظ سے، ہمیں اس سے سروکار نہیں کہ حکومت کس کی ہے اور اپوزیشن کون ہے، چونکہ ہمارے نزدیک جو ہے ایک ہی کھوٹے سکے کے سب رخ ہیں، جو ہم بار بار اس کو بیان کر چکے ہیں،
لیکن اس چیز کو ختم نبوت کے حلف نامہ پر جب حملہ ہوا تھا تو ڈاکو اس وقت کے جو تھے آج ایک تحریک اپنی چلا رہے ہیں، یعنی یہ فضل الرحمان اور نون لیگ اس وقت حلف نامہ ختم نبوت کے جو مین حملے کے کردار تھے یہ لوگ تھے کہ جن کے خلاف ہم نے ڈی چوک میں دھرنا دیا، پھر انہی کے خلاف فیض آباد کا دھرنا ہوا۔ اب یہ تحریک چلتے ہوئے جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے، اس میں یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ کبھی ان کے جلسے پر آج کی تقریروں میں کوئی ختم نبوت کا نعرہ سننے میں آیا، یا ختم نبوت کے لحاظ سے کسی عنوان کو ہائی لائٹ کیا گیا، یا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد، یا ختم نبوت کی حفاظت اور ختم نبوت کے دفاع اور تحفظ۔ یہ ساری باتیں وہی لوگ جو پہلے کبھی اسی چیز کو ہائی لائٹ کر کے اپنا مقصد حاصل کرتے رہے، لیکن جب ایک مخصوص پلیٹ فارم تیار ہوا تو اندرون بیٹوین لائن یہ طے تھا کہ چونکہ اس میں فلاں فلاں لبرل جماعتیں بھی ہیں، لہذا ختم نبوت کا نعرہ نہیں لگنا چاہیے، ختم نبوت کا بیان نہیں ہونا چاہیے، ختم نبوت کے لحاظ سے کوئی مطالبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو پی ڈی ایم کی پوری تاریخ جو گزر چکی ہے اس میں آپ اس چیز کو بھی نوٹ کریں۔ یہ اگلا مرحلہ اس میں ہو سکتا ہے کہ جب ان میں اکھاڑ پچھاڑ ہو، بعض جماعتیں آگے پیچھے ہوں تو پھر یہی ختم نبوت کا بھی نعرہ لگائیں۔ تو اس وقت کا ختم نبوت کا نعرہ جو ہے وہ میری بات کا جواب نہیں ہے۔ میں جس پوائنٹ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں آج اسلامیان پاکستان اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی، وہ یہ ہے کہ ایک ختم نبوت کا نعرہ لگانا اپنے مفادات کی خاطر، اور ایک ہے نعرہ لگانا اپنی نجات کی خاطر۔ تو مومن جو ہے وہ ختم نبوت کا محافظ ہوتا ہے ہر گھڑی، ہر آن میں، ہر لحاظ سے۔ لیکن دوسری طرف مثلا ان کا جو سربراہ ہے پی ڈی ایم کا، وہ چونکہ امریکہ کو اپنی پیشکش کر چکا ہے ماضی کے اندر کہ ایک بار تم مجھے بھی تو آزما کے دیکھو، میرے چہرے پہ داڑھی کو نہ دیکھو، میرا نام ایک مولوی نہ دیکھو، بلکہ مجھے بھی آزما کے دیکھو کہ میں تمہاری امیدوں پر کتنا پورا اترتا ہوں۔ تو وہ لوگ ضرورت کے لیے اسلام کا نام لیتے ہیں، اپنی مفادات کے لیے ختم نبوت کا نام لیتے ہیں، اور جس وقت انہیں مفادات کہیں اور نظر آ رہے ہوں تو پھر ایمان، ایمانیات، اسلامیات اور ختم نبوت کی بات جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ مگر سنی کل کا ہو یا آج کا، سنی یمامہ کا ہو یا فیض آباد کا، سنی ہمیشہ اس بات پر قائم رہتا ہے کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے اشعار کے اندر بھی اس غم کی گھڑی میں بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا۔ آج کی اس موقع پر حکومت وقت سے ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ وہ ملعون جس نے کراچی کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان گرامی کے خلاف ہرزہ سرائی کی، ابھی تک حکومت نے اس کو گرفتار نہیں کیا۔ کیا حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہم بھی گلی گلی میں دھرنا دے کے بیٹھ جائیں، یا حکومت یہ دھرنا کلچر کو پروموٹ کرنا چاہتی ہے؟ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو لوگ دھرنا دیں اگرچہ وہ خود ظالم ہوں ان کی بات تو مان لی جائے، اور جو لوگ دھرنا نہ دیں اور کتنا بڑا ان پہ ظلم بھی ہو جائے اور پھر بھی ان کی بات تسلیم نہ کی جائے، تو دوسرے لفظوں میں پھر حکومت خود ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم بھی دھرنا دیں کہ کیوں بھگایا آصف حلوی کو تم نے، اور کیوں ابھی تک تم نے اس ملعون کو گرفتار نہیں کیا کہ جو کہ کراچی کے اندر واضح طور پر اتنے بکواس کر چکا ہے امیر المومنین خلیفۃ الرسول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف۔ لہذا حکومت خود اس کے اندر چھپے ہوئے جو ایک فتنے کے لوگ ہیں، یہ خود جلتی پہ تیل کا کام کرتے ہیں اور خود ملک کے اندر معاذ اللہ افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں۔ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس ملک کو امن و آشتی کا گہوارہ بنایا جائے، اور
یہ جو مختلف قسم کے دہشت گرد ٹولے ہیں جو ایک پراکسی وار پاکستان میں منتقل کرنا چاہتے ہیں، ان سے پاکستان کو محفوظ رکھا جائے۔ گفتگو کے اختتام پر میں نے جو تازہ کلام لکھا ہے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں، وہ پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مجھے ورثے میں آئی ہے ثنا خاتون جنت کی، مجھے ورثے میں آئی ہے ثنا خاتون جنت کی، بحمد اللہ ہے مجھ پہ بھی عطا خاتون جنت کی۔ دعا ہے یہ خدا سے مصطفیٰ کی شان کے صدقے، دعا ہے یہ خدا سے مصطفیٰ کی شان کے صدقے، ہو میری نسلوں کو حاصل ضیاء خاتون جنت کی۔ جو ہیں اس عصر حاضر میں ہماری بیٹیاں بہنیں، جو ہیں اس عصر حاضر میں ہماری بیٹیاں بہنیں، ملے ان سب کو بھی شرم و حیا خاتون جنت کی۔ خدایا ہو میسر تا ابد حسن عقیدت سے، خدایا ہو میسر تا ابد حسن عقیدت سے، مریضوں دکھ کے ماروں کو شفا خاتون جنت کی۔ شاہ لولاک کی دختر کی ہر جا پہ حکومت ہے، شاہ لولاک کی دختر کی ہر جا پہ حکومت ہے، چمک سب چاندنی آب و ہوا خاتون جنت کی۔ مجھے ورثے میں آئی ہے ثنا خاتون جنت کی، بحمد اللہ ہے مجھ پہ بھی عطا خاتون جنت کی۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔